کیا کہوں میں. اگر میری جگہ یہاں کاکڑ صاحب ہوتے تو ان کے لیے بھی یہی باتیں کہی جاتی. حضور نے کہا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین چلے جاؤ. آپ لوگ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ دور ہے چین. اتنی دور آپ لوگ تعلیم حاصل کرنے ہیں. میں اگر چھوٹا ہوتا اور یہاں آتا تو میں بچہ جیل چلا جاتا تاکہ ایک ہی دفعہ آنا. روزانہ آنا جو ہے نا یہ بہت مشکل نہیں ہوتا. اور سید صاحب اتنے شریف آدمی ہیں, علی سید صاحب اس طرح بات کرتے ہیں میں سمجھا حبیب یونیورسٹی میں, کیونکہ حبیب کے بہت قریب ہے یہ. میں وہاں چلا گیا. اب میں وہاں 11:20 پہ بیٹھا ہوں. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی کر لیں پروگرام, یہی کر لیں. میں نے کہا مجھے کہیں اور شاید جانا ہے. پھر میں نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ مجھے یہاں آنا ہے. 15 منٹ دیر سے آیا, معافی اس کی, اس میں میرا قصور نہیں ہے, میری عمر کا قصور ہے. میں 84 برس کا. آئی ایم 84. اچھا, اب جو حالات ہیں میرے لیے وہ کیونکہ یہاں میں سمجھا تھا کم ہوں گے بچے تو میں بول سکتا ہوں. 200 لوگوں سے زیادہ بول کے مجھے پرمیشن نہیں ہے. یہ اداروں کی طرف سے ہے. آپ اگر جہاں 200 لوگ ہوں ان کو آپ نہیں بول سکتے. تو میں پچھلے دنوں لاہور گیا, پنجاب یونیورسٹی نے بلایا مجھے, گورنمنٹ کالج, اور انہوں نے کہا ہم منیر نیازی کے لیے ایک پروگرام کر رہے ہیں. فیض صاحب پہ تو ہوتے ہیں, فراز پہ ہوتے ہیں, اقبال پہ ہوتے ہیں, تو ہم منیر نیازی پہ کر رہے ہیں پروگرام, تو آپ آ جائیے. میں چلا گیا. دگنے بچے تھے اس سے, بھرا ہوا ادھر ادھر کھٹکھٹ. چانسلر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کتنی دیر بولنا ہے مجھ کو, تو کہنے کہ 40 منٹ. میں نے کہا میں 20 منٹ منیر پہ بات کروں گا, 20 منٹ نیازی پر. تو کہنے کہ انور صاحب وہ تو ایک ہی نام ہے, ہم سمجھے نہیں کیا مطلب ہے. میں نے کہا وہ ایک نام نہیں ہے, وہ شروع سے ہی ہے, منیر نیازی نام ہے ان کا. اس وقت بھی نیازی کے پیچھے ہے منیر, اور آج بھی نیازی کے پیچھے ہے. تو کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں احمد الدین قاسمی میں بات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں قاسمی صاحب سے بات کر کے آ گیا. آج مجھے بلایا ہے اقبال کے لیے. میں نے سید صاحب سے پوچھا, انہوں نے صرف کہا کہ انور صاحب آپ کو اقبال پہ بات کرنا ہے. میں سمجھا میری دوست ہے بشرا انصاری, ان کے میاں پہ بات کرنا ہے, اقبال انصاری پر. ان کے دوسرے میاں کا نام ہے اقبال حسن. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ علامہ اقبال نہیں ہے. تو یہ کہ پھر احسن اقبال بھی ہیں, اقبال مانو ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں آپ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو علامہ اقبال پہ بات کرنا ہے. میں نے کہا اچھا, میں آ جاؤں گا. اب اتنے شریف آدمی ہیں سید صاحب. اب رستے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں سفر کیسا گزر رہا ہے. وہ سمجھ رہے تھے میں اونٹ پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا گزر رہا ہے, ابھی تو میں شاہراہ فیصل کراس کیے ہوئے. پھر فون آیا کہ اچھا تو اب آپ انتظار کر رہے ہیں, ہم سب بچہ جیل میں سامنے ہم کھڑے ہوں گے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا, مجھے پتا ہے. میں چلا گیا حبیب یونیورسٹی. میں نے فون کیا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. بولے آپ غلط جگہ آ گئے ہیں, ہم لوگ تو باہر کھڑے ہوں گے سب. یہ اتنے اچھے آدمی ہیں, مجھے دوبارہ بلائیں گے میں پھر آ جاؤں گا. تو اب اقبال پہ کیا بات کروں آپ سے. اقبال جب بھی الیکشن آتا ہے اقبال آ جاتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں اقبال کے اشعار کے, اور وہ اشعار سب سے برے اشعار ہیں اقبال کے. وہ تعلق ہی نہیں ہے اشعار سے اقبال کا, کہ ہم اقبال کا پاکستان بنائیں گے, ہم قائد کا پاکستان. ہر بینر چھپ رہے ہیں, بینر سارے اقبال اور قائد کے. تو اقبال جو ہے ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے, ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے. سر آپ ادھر آ جائیں.
ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے. ایک صدی نے میر تقی میر کو پیدا کیا, ایک نے غالب کو پیدا کیا, ایک صدی نے اقبال کو پیدا کیا. فیض صاحب کی بدقسمتی کہ وہ اقبال کی صدی میں پیدا ہوئے, اس لیے فیض صاحب ہمیشہ نمبر 2 شاعر رہیں گے, نمبر 1 اقبال ہے. اور یہ ادب کی جو سلطنت ہوتی ہے, اس میں اگر وہ کرسی خالی ہو جائے بیٹھنے کی سربراہ کے, تو وہ پھر خالی رہتی ہے. اس پہ بیٹھنے کے لیے اس کے برابر کسی کو آنا چاہیے, ورنہ یہ کام چلتا رہتا ہے. تو اس صدی میں یہ کام چلتا رہا. فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر. تو اب اقبال پہ میرا ایک کھیل تھا 14 اگست, جس میں قائد, اقبال اور مولانا جوہر کہتے ہیں ہم پاکستان کے حالات دیکھ کے آتے ہیں. تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. بیٹا بری بات ہے, میں تو ٹیلی فون گاڑی میں چھوڑ کے آیا ہوں, وہ بھی ایسا ہے چھوٹا والا بالکل. وہ پاکستان جائیں گے دیکھنے کے لیے. جوش ملیح بازی نے منع کیا تینوں کو, مت جاؤ, سوڈان چلے جاؤ, پاکستان مت جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے پاکستان. تو پھر مولانا نے کہا کہ نہیں نہیں, جوش تو ہمیشہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ہم پاکستان آئیں گے. پاکستان آ جاتے ہیں, 7 دن کراچی میں رہتے, کوئی پہچانتا نہیں ان تینوں کو کون ہے. اسلام آباد جانے کے لیے ہوائی اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اقبال اپنے انداز سے کنپٹی پہ سر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, قائد بریف کیس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا جوہر کی گود میں VCR ہے. تو اب بیٹھے ہوئے تینوں, مولانا کہتے ہیں کہ قائد حیرت کی بات ہے, تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. 7 دن رہے تم لوگ کراچی میں, کسی نے پہچانا نہیں. تم اپنے مزار بھی گئے, پھر بھی کسی نے نہیں پہچانا. علامہ سو رہے, کہہ رہے یہ پھر کوئی خواب دیکھ رہا تھا. تو علامہ اٹھتے ہیں, کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ علامہ جب تم نے خواب دیکھ لیا تھا تو اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا. قائد کی طرف اشارہ. قائد کہتے ہیں کہ ہوتا ہے دنیا بھر میں, ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کام کیا تھا. علامہ تم جا کے معلوم کرو کہ ٹکٹ ہمارے کنفرم ہوئے یا نہیں. تو علامہ جاتے ہیں PIA کاؤنٹر پہ, واپس آتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا. کہ لیں کیوں؟ میں نے کہا میرا ٹکٹ کا کیا ہوا؟ بولے تو چانس پر ہے. جس آدمی نے اس ملک کے خواب دیکھا اس سے اللہ کو کہہ رہا ہے تو چانس پر ہے. تو قائد کہتے ہیں ہم تینوں چانس پر ہیں, ہماری ٹکٹ کنفرم نہیں ہے. خیر اس طرح وہ ہوتا ہے پورا, اس میں علامہ کی بات ہے. پھر جو کچھ ہوتا ہے تو کوئی پہچانتا نہیں. آخر میں قائد کو ایک لڑکی پہچان جاتی ہے. قائد کے پاس آتی ہے, کہتی ہے آٹوگراف دے دیں. تو قائد ان کو آٹوگراف دیتے اور نہ پوچھتے نام کیا ہے, فاطمہ, سے لولی نے پلا آٹوگراف دیتے. تو مولانا پوچھتے ہیں کیسے پہچانا تم نے ان کو؟ بولے انہوں نے جناح میں کام کیا تھا, وہ ایکٹر ہے مشہور. یہ خیر اس طرح کھیل تو میں کرتا رہتا ہوں. اب بات کرنا ہے اقبال پہ. اقبال تھے وہ ایک درد مند شاعر. آپ اقبال کی خودی, مسلمان بچوں کے لیے نظمیں, ان پہ مت جائیں. صرف اقبال کی بال درخت اور بال جبریل 2 کتابیں آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے, ان کو روزانہ پڑھیں گے. کیا کیا چیزیں ان میں. میں انٹرویو کرتا ہوں ہمیشہ بہت سے بنے ہوئے لوگوں کا. تو اقبال کا میں نے انٹرویو کیا تھا. ریکارڈنگ میں ابھی کچھ دیر ہے, جب تک ہم کچھ بات کر لیں. علامہ پوچھیے پوچھیے, میں آپ کا مہمان ہوں. ہم آج کل جس حال میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنماؤں کا قصور ہے اکبر. کس طرح؟ رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے جب غلط راستہ دکھانے لگے تو ملک اور قوم کی یہی حالت ہو جاتی ہے.
علامہ رہنما تو عوام چنتے ہیں، اس میں رہنما کا کیا قصور؟ کسی کا قصور نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ میری تو پڑھے لکھوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا فائدہ دوسروں تک پہنچائیں۔ کس طرح علامہ؟ جس طرح خوشبو غنچے کے سینے سے نکل کر ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ 76 برس ہو گئے، مگر یوں لگتا ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ کر بھی قید ہیں۔ ہم نے تو اس سرزمین کو باغ سمجھا تھا، مگر یہ تو قفس نکلا علامہ۔ بیٹا، پنجرے سے رہائی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تم لوگ تھک گئے ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو باز نسیم کی طرح آوارہ ہو گیا تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لذت نظارہ کو محسوس کرنے اور حسن مطلق کو دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی۔ تم تو مسافروں کی طرح اپنے وطن میں رہ رہے ہو، راستے کو مشکل سمجھ کر آگے بڑھنے سے ڈر رہے ہو۔ میں تو اس مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے اس راستے پر پاؤں نہیں رکھا، جس میں پہاڑ، دریا اور بیاباں نہیں ہے۔ مشکلات سے مقابلہ کرنا تو انور مقصود اصل زندگی ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے روح اقبال پڑھی ہو۔ شاعری سے ہٹ کر بات کریں، یہ بتائیں ہم کیا کریں؟ اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تہذیب اور تمدن کے پیالے جب پیمانوں کی طرح ٹوٹنے لگے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ برسوں ہو گئے علامہ، کوئی اچھی بات سننے میں نہیں آئی۔ مجھے تو یہاں ہر بات اچھی بات صبح کے تارے کی طرح لگتی ہے، وہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ بیدار ہونے نہیں چاہتے۔ اب اپنی شاعری میں چمن کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے آپ نے۔ مجھے تو یہ سرزمین اب بھی چمن دکھائی دے رہی ہے، مگر اس چمن میں کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بہار پہنچ گئی ہے مگر کوئی پھول ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چمن کی مٹی سے بہت لگاؤ تھا آپ کو۔ بات یہ ہے، چمن کی مٹی کائنات کے راز کھول دیتی ہے۔ چمن میں ہر غنچے کی قبا کو صبا تار تار کر دیتی ہے اور ایک جھونکا اسے پھول بنا دیتا ہے۔ یہاں صبا تو چمن میں داخل ہونے کو تیار کھڑی ہے، مگر غنچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس آدمی نے اس سرزمین کا خواب دیکھا، اس کا دل بجھا ہوا ہے سر۔ چلے اب ہم ریکارڈنگ کریں کچھ؟ جی کرو۔ چلے یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، شاعری کے بارے میں کچھ تو بتا دیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستانی۔ السلام علیکم۔ جیتے رہیے انور مقصود۔ میرے پاس پہلے بھی وقت کم تھا اور آج اور کم ہو گیا ہے۔ پھر یوں کرتے ہیں، آپ کے فلسفہ تمدن، انسان کامل، قصہ آدم اور مقاصد آفرینی پر گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ وہ شاعری تو میں مانتا نہیں۔ تو کیا صرف سیالکوٹ پہ بات کرو گے؟ نہیں، آپ کی شاعری پہ بات کریں گے۔ مگر میرے پڑھنے والے تو سمجھتے ہیں وہی میری شاعری ہے۔ آپ کی شاعری ہے علامہ، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت ہوئے حبوں کی جستجو۔ یہ علامہ تو بہت بڑا شعر ہے، یہ ساری شاعری ہے ان کی۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت ہوئے حبوں کی جستجو۔ انور مقصود، بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال کی شاعری روحانی اور اخلاقی مقاصد سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں علامہ، میں نہیں مانتا۔ آپ کی تمام شاعری ایک درد مند دل رکھنے والے کی شاعری ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام۔ میاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر پڑھنے والے غور سے پڑھیں تو میری شاعری میں مسرت و غم، آرزوؤں کی کشمکش، حسرتیں، قوموں کا عروج و زوال، یہی تو میری شاعری ہے۔ علامہ اپنی صدی کا سب سے بڑا شاعر، غیر ممالک میں بھی شہرت پائی، دنیا گھوم لی، سب کچھ کرنے کے بعد کیا پایا؟ انور مقصود، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ علامہ نے کہا دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ پنجاب کا شہر سیالکوٹ، جہاں پیدا ہوئے، والدین نے نام رکھا اقبال۔ آپ کی پہلی نظم 1901 مخزن میں چھپی، ہمالہ۔ غزلیں تو 1893 سے چھپنا شروع ہو چکی تھی۔ انور مقصود، میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ ہمالہ مخزن میں نہ چھپے۔ میں اس نظم کو اتنا اونچا نہیں سمجھ رہا تھا جتنا ہمالہ تھا، مگر ہمالہ نے آپ کے نام کو اور بلند کر دیا۔ اپنے استاد مولوی میر حسن صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ اتنی شہرت پانے کے بعد، اتنی شاعری کرنے کے بعد بھی میں ان کا قرض نہیں چکا سکا۔ طالب علم پڑھانے والے کا قرض زندگی بھر نہیں چکا سکتا، یہ بات آپ دھیان میں رکھیے گا۔
یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی لائن ہے ان کی ڈائری میں کہ جو پڑھاتے ہیں ان کا قرض آپ زندگی بھر نہیں چکا سکتے. اتنی شہرت پانے کے بعد، اتنی شاعری کرنے کے بعد بھی ان کا قرض نہیں چکا سکا. وہ میرے لیے تپتی دھوپ میں ایک سائے کی طرح تھے. فارسی، اردو، عربی سب ان سے سیکھی. ڈاک بھی تو آپ کے استاد تھے. صرف خط و کتابت کے ذریعے ان سے شاگردی کی نسبت پیدا کی. ڈاک پر آپ کی نظم بہت اچھی ہے. اس کا آخری ہے: ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے، گلچی کا دنیا سے سفر. انور مقصود غزل کا مسئلہ ہی غزل کی جان ہوتا ہے، اور ڈاک کو اس میں کمال حاصل تھا. وہ بہت بڑے شاعر تھے. علامہ، یہ سوال میں میر اور غالب دونوں سے کیا تھا کہ آپ سے بھی کر رہا ہوں. ایک صدی کا سب سے بڑا شاعر ہونا کیسا لگتا ہے؟ میں نے کبھی نمبر 1 ہونے کے لیے شاعری نہیں کی. جن لوگوں کے لیے میں چاہتا تھا نمبر 1 ہو جائیں یا پھر 1 ہو جائیں، اپنے لیے نمبر 1 میں نے کبھی نہیں کہا. اس وقت میں وہ شاعری کی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ ایک مصور تھے. ہر شعر ایک تصویر، اسے دیکھو یا پڑھو. ایک آرزو، جگنو، التجائے مسافر، کوشش ناتمام، 2 ستارے، خضر راہ، مسجد قرطبہ، عبد الرحمن کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخت، ذوق و شوق، ساقی نما، اور آپ کی لاتعداد غزلیں. تم میری شاعری پڑھنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو؟ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے انتظار میں ہوں. شجر سے پیوستہ ہوں مگر باہر آ کے نہیں دے رہی ہے. صورت ریگ بعد یہ میرے غموں کا کیا حساب، درد کی داستان نہ چھیڑ، دستے کرم دراز کر. آج ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ نے سوچا تھا. کوئی اور بات کرو. مجھے غالب نے بتایا تھا تم ہر بات میں مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہو. میں نے آپ سے پہلے مرزا سے گفتگو کی تھی. ایک بات بتائیں، میں آپ کی شاعری میں غالب قدم قدم پہ نظر آ جاتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی فارسی شاعری میں، جبکہ داغ آپ کے استاد تھے. قدم قدم پر نہیں انور مقصود، ٹھہرتے ٹھہرتے. غالب کی شاعری اگر کسی نے پڑھی ہو تو پھر اس کے سائے سے نکلنا کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہے. اتنی اچھی شاعری کرنے کے بعد آپ نے مزاحیہ شاعری کی، اسی کیا ضرورت تھی؟ تم کو مزاحیہ شاعری پسند نہیں آئی؟ نہیں. چلو دوسرا آدمی ملا جس کو میری مزاحیہ شاعری پسند نہیں آئی. اللہ، پہلا کون تھا؟ میں خود تھا. پھر لکھی کیوں؟ ایسے لوگوں کے لیے جن کو میری سنجیدہ شاعری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب اس ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں نے آپ کو پڑھنا شروع کیا ہے. اس سلسلے میں ہم اقبال اکیڈمی لاہور کے ممنون ہیں. آپ کے بارے میں یہ اکیڈمی بہت کام کر رہی ہے اور بہت سی کتابیں شائع کر رہی ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے بارے میں مل جاتی ہے. انور مقصود، ہر گھر میں میری کوئی نہ کوئی کتاب مل جاتی ہے. یہ سن کر خوشی تو ہوئی، مگر زیادہ خوشی یہ سن کر ہوئی کہ اب تمہارے وطن میں گھر ہے. یہ آپ خود پنجاب کے تھے. پھر آپ کا ایک شعر، آپ نے 4 مصرے لکھے ہیں پنجابی مسلمان کے نام سے. بیگانہ نہیں ذوق شہادت سے وہ، لیکن مرنے کی ملے فیس تو مرتا ہے بہت جلد. مرنے کی ملے فیس تو مرتا ہے بہت جلد. میرے پاس وقت کم ہے اور مہینوں گزر جائیں گے، اس سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا. آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگا جیسے ہمالیہ سے بات کر رہا ہوں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ مقصود، وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال میں نوازی. اقبال، میری ایک نظم تھی انور. ایک شام حیدرآباد دریائے نیگر کے کنارے. اللہ، مجھے یاد ہے. اچھا، میں بھول گیا ہوں، تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا چھوٹی سی نظم ہے، بہت اچھی ہے. میں خود پینٹر ہوں، میں پینٹ کرتا ہوں علامہ. 60 برس سے تصویریں بنا رہا ہوں. آپ کی ساری شاعری پینٹنگ ہی ہوتی ہے. خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی. وادی کے نوا فروش خاموش، کوثر کے سبز پوش خاموش. فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے. کچھ ایسا سکوت کا حسن ہے، نیگر کا خرام بھی سکون ہے. نیگر دریا تھا. تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے. خاموش ہے کوہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا. اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا. یہ اقبال کی خوبصورت ترین غزل. کمال ہے، زبانی یاد کر لی تم نے.
دیکھو اس نظم میں نہ فلسفہ تمدن ہے، نہ انسان کامل ہے، نہ قصہ آدم ہے، نہ مقاصد آفرینی ہے. انور مسعود یہی میری شاعری تھی. علامہ آپ نے غالب کا ذکر کیا، داغ کا ذکر کیا، میر تقی میر کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا، جبکہ آپ کے کئی اشعار میں میر کا رنگ ملتا ہے. چونک جاتے ہیں کہ میرے اشعار میں میر کا رنگ؟ کون سے اشعار میں؟ علامہ برا مت مانیے گا، میر برا مت مانیے گا. میر بولے ہاں ہاں سناؤ سناؤ. میر نے کہا عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام حق عشق پہنچایا. عشق تھا جو رسول ہو آیا، ان نے پیغام عشق پہنچایا. آپ نے لکھا عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. علامہ یہ تو وہی ہے پورا. دوسرا سناؤ کوئی. میر نے کہا عشق ہے، عشق حق ہے کہیں نبی ہے کہیں، ہے محمد کہیں علی ہے کہیں. آپ نے کہا مولا علی خیبر شکن عشق. آپ نے کہا کہیں مولا علی خیبر شکن عشق. پورا علامہ وہی ہے. میر نے کہا مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا. آپ نے کہا خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، مگر نہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے. یہ بھی پورا میر ہے علامہ. اچھا تم بہت غور سے پڑھتے ہو. آپ نے کہا تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا. علامہ میر پہلے کہہ چکے ہیں دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا. میر نے کہا مسجد میں امام آج ہوا آ کے کہیں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا. آپ نے کہا جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں. میر نے کہا فریاد انہی رنگوں ہے گلزار میں ہر صبح، بلبل نے میری طرز سخن صاف اڑائی. آپ نے کہا اڑائی طوطیوں نے، قمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز خواہ میری. میر نے کہا میر کیا ہے فقیر مستغنا، آوے اس پاس بادشاہ تو کیا. آپ نے کہا کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. انور مسعود دماغ ایک سا ہے، سوچ ایک سی ہے، رنگ الگ الگ ہے، تو اس لیے اس کو چیٹنگ مت کہو. اقبال میرا ایک ڈرامہ تھا اقبال اور شیطان ٹی وی کا. اس کا اینڈ ہے کہ شیطان اقبال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اقبال پوچھتے ہیں شیطان کیا کر رہے ہو آج کل؟ بول رہے یہ پاکستانیوں نے مجھے نکما کر دیا ہے، سارا دن لیٹا رہتا ہوں. تو علامہ کہتے ہیں کیوں؟ کہہ رہے مجھے آؤٹ آف جاب کر دیا، سارے میرے کام خود کر رہے ہیں. اقبال کے ساتھ ایک پاکستان کے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سابق آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک رینجر کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ سارے کام پاکستانی کر رہے ہیں، مجھے بیکار کر دیا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں لا حول ولا قوت. تو وزیر اعظم بھی غائب ہو جاتے ہیں، آئی جی بھی غائب ہو جاتے ہیں. اس پر کنٹینٹ کورٹ میں میرے اوپر اعتراض ہو گیا تھا، مجھے حاضری دینا پڑی. میں نے کہا یہ میری غلطی نہیں ہے، کیوں گئے؟ میں نے تو لکھا تھا وہ نہیں جاتے. وہ آئی جی بھی غائب ہو جاتے، تینوں غائب ہو جاتے، صرف شیطان اور اقبال بیٹھے ہوئے. یہ اینڈ تھا میرے پلے. اب یہ اقبال کی جو میں گیا تھا ایکسپو میں 2 سال پہلے، یہ 9 نومبر کو اقبال کا ڈے تھا. تو مجھے سرکار نے بھیجا کہ آپ جا کے ایکسپو میں. وہاں میں گیا تو ان کے پاکستانی جو پویلین تھا اس کے ساتھ ایک تھیٹر تھا، وہاں انڈین ایمبیسیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی ایمبیسیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لوگ بھرا ہوا تھا، اور مجھے اقبال پہ بولنا تھا. تو وہ جو نمائش تھی ایکسپو، وہ فیوچر کی نمائش تھی، آگے کیا ہوگا، کہاں انسان جا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا پویلین والوں سے کہ آپ کا اقبال کا کم سے کم ایک شعر پویلین کے اوپر لکھ دیتے. وہی ساری نمائش ہے، وہ ایک شعر تھا کافی، اور خالی ہوتا اسٹاک. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. مگر وہاں بریگیڈیئر صاحب تھے،
وہ عروج آدم خاکی سمجھے ان کو کہہ رہے ہیں، خاکی یہ پہنتے ہو کپڑے، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. خیر ایسی بہت چیزیں ہیں. شاید کہ زمیں ہو یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا. یہ علامہ کہہ چکے ہیں کہ کیا ہے ان کا. اب یہ پینٹنگ ہے، وین گوگ کی پینٹنگ ہے. سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کے لالے کے پھول مارے. جب سورج ڈوبتا ہے، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کے لالے کے پھول مارے. پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے. یہ پینٹنگ ہے. بادل کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے. جوانی ہے تو ذوق دید بھی، لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے. یہ مصرع کیسا ہے؟ ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے. خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں. اب یہ شعر آپ نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے، نظر سے بھی نہیں گزرے ہوں گے. آپ نے وہی کہ ملت کے لیے وہ فلاں اور یہ اور فلاں. وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک پائی ہے تارے نے جہاں سے. اب یہ مسجد قرطبہ ہے کہ ایک 38 سال کا لڑکا مسجد قرطبہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. وادی کوہسار میں غرق شفق ہے صحاب، لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. یہ قرطبہ میں گلاب کے جو پھول وغیرہ لگ رہے ہیں، یہ پوری نظم آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، وہ قرطبہ کے آرکیٹیکچر کے اوپر لکھ رہے ہیں. ان کا ایک مصرع جو ہے، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، جب تک آپ جان نہیں دیں گے کسی کے لیے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اب پہلے آپ کو سنایا تھا میں نے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، یعنی میں صرف علامہ پہ بات کر سکتا ہوں، علامہ پہ بات کر سکتا ہوں. میں نے ایک شعر سنایا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انور صاحب اس مصرے کے علاوہ ساری شاعری سنائیں، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ذکر منع کیا گیا ہے، موجودہ حالات کے بارے میں سنایا. تو علامہ کا خط تو میں نے سنایا تھا آپ کو. پاکستان ٹیلی ویژن علامہ کی سالگرہ بنا رہا تھا، تو انور میاں میں نے تفسیر لکھ کے بھیجی تھی. تمہارا خط ملا، ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی اپنی برسی بنا رہا تھا. برسی 21 مارچ کو تھی، تو اپنی برسی کے پروگراموں کی تفصیل سن کر دکھ ہوا. ٹیلی ویژن والوں سے کہو کہ بڑے لوگوں کی برسی نہ منایا کریں، کیونکہ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں. اگر میری برسی منانے کا اتنا ہی شوق ہے تو 21 مارچ کے بجائے 25 مارچ کو منایا کریں، جس دن مشرقی پاکستان تم سے الگ ہوا. میں شاعر مشرق ضرور تھا، مگر اس کا تعلق مشرقی پاکستان سے نہیں تھا. یہ خطاب مجھے تم لوگوں نے دیا تھا. اور ان کو بتا دو کہ علامہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی ہے. بڑے آدمیوں کی تم سالگرہ بنا دیا کرو، ان کی موت کا دن نہ بنایا کرو.
شاعر مشرق کا خطاب سن کر میرے دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ علامہ تم صرف مشرق کے شاعر ہو. میں نے کہا یہ خطاب مجھے میرے چاہنے والوں نے دیا ہے, میں کیا کروں. میں نے ان سے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. پھر تم لوگوں نے کیا کیا, مجھے بر صغیر کا شاعر بنا دیا. وہی دوست میرے پاس آئے کہ اب کہنے کہ اب تو مشرق سے نکل کے خالی سب کانٹیننٹ کے شاعر ہو, بر صغیر کے. میں چپ رہا کہ یہ خطاب تو مجھے ان لوگوں نے دیا ہے. میں نے بیٹھنے کو نہیں کہا. پھر وہ میرے پاس آئے, کہنے کہ علامہ آپ تم ایک ملک کے شاعر ہو, پاکستان کے. میں نے پہلی مرتبہ ان سے کہا کہ بیٹھو. بیٹھ گئے. میں نے کہا اس سے بڑی بات کسی شاعر کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک اس کی کچا نہ جائے, اس سے ایک سرزمین اس سے کچا نہیں جائے. انور مقصود میں نے پاکستان کی جھلک اس دعا میں دیکھی تھی جو میں نے مسجد قرطہ میں بیٹھ کے مانگی تھی. پاکستان کی مٹی کی جھلک اس خون میں دیکھی تھی جس کے بارے میں نے طرابلس کے خون میں نظر آئی تھی, طرابلس کے شہیدوں کے. مگر تم کم بختوں نے 1971 میں مجھ کو صرف مغربی پاکستان کا شاعر بنا دیا. جس تیزی سے تم مجھ کو اور میری شاعری کو کم کر رہے ہو, میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جس دن فریدہ خانم کہے کہ میں آپ کی خدمت میں اقبال سیالکوٹی کا کلام پیش کر رہا ہوں. کسی نے مجھے بتایا ہے تمہاری پہنچ سربراہوں تک ہے. انور اس دفعہ اسلام آباد جانا تو میری طرف سے کہہ دینا کہ جتنی زمین تم لوگوں کے پاس محفوظ ہے اس کو زمین نہ سمجھے, پلاٹ سمجھے. کیونکہ تمہارے سربراہ پلاٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں, زمین کی نہیں کر سکتے. تمہارا بہت بہت شکریہ. Before we continue, we would like to express our gratitude once again. Sir, your presence was gift to us all. Now, میری آواز آ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ. شکریہ سر, نوازش, بہت بہت شکریہ. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence. Thanks to CBS, Greentree, and all of you for being part of this memorable event. As we part ways, may the shared moments and insights linger, lighting up your path until we meet again. Thank you so much, everyone, and Allah Hafiz. میں اس تحفے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو دیکھ کے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. مگر میں دعا کر رہا ہوں اس عمارت میں ملک ریاض نہ ہو. خوش رہیے, ایسے اساتذہ مل جائیں آپ کو تو تعلیم بہت آسان ہو جائے گی. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دعا کیجیے آنے والے دن اچھے. Token of appreciation to Mr. Anwar Maqsood.